طارق فضل چودھری صاحب، یہ آپ کچھ بتانا پسند کریں گے کہ شہباز شریف صاحب نے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے پچھلے دنوں ایک ملاقات کی، اس کے باوجود مولانا فضل الرحمان نے ایک اپوزیشن جماعتوں کا جو ایک گرینڈ ڈنر تھا اس میں شرکت کی، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جی ہم نئے انتخابات کے انعقاد کے لیے گرینڈ الائنس کی طرف جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ میر صاحب جو آپ نے گرینڈ الائنس کی بات کی ہے اپوزیشن کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بنانا چاہیے۔ اپوزیشن ہر دور میں الائنسز بنتے رہتے ہیں اپوزیشن کے، بلکہ تحریک انصاف کے حوالے سے تو میں خواہش مند ہوں کہ ان کا جو الائنس ہے وہ دیگر اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ بنے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن میں جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک پولیٹیکل سوچ رکھتی ہیں، ان کا جو سیاست کا طریقہ ہے، طرز عمل ہے، وہ سیاسی ہے، وہ ان کی طرح خودکش نہیں ہے، وہ ان کی طرح غیر سیاسی نہیں ہے، وہ تشدد کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے، وہ افراتفری اور فساد کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے۔ تو اگر مولانا صاحب جیسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے تو کبھی بھی ان کو، اور خود وہ امامے کی جگہ کفن پہن کے جو ہے اسلام آباد میں حملہ آور نہیں ہوں گے، ملک کسی اڈے بنے لگے گا، آگے بڑھے گا، سسٹم چلے گا، تو یہ ہمارے لیے جو ہے نا یہ بہتری ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی تشویش کی بات نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو آپ نے الیکشن کی بات کی، تو الیکشن ضرور ہوں گے لیکن 4 سال بعد اپنے وقت پہ ہوں گے۔ گورنمنٹ اپنی ٹرم پوری کرے گی، اور جس طرح ابھی آپ نے 1 سال کی کارکردگی بتائی آپ کو، ہم نے 8 فروری کو انشاءاللہ آگے جو پروگرام ہے، جس طرح پرائم منسٹر لیڈ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ ملک کتنی تیزی سے آگے ترقی کرے گا۔ ہم اپنا کام کریں گے، یہ اپنا ذمہ دار اپوزیشن کا کردار ادا کریں، یہ ہماری ان سے خواہش بھی ہے اور ہماری ان سے درخواست بھی ہے۔ یہ افراتفری اور مارا ماری کی جو سیاست ہے اس سے ان کو بھی نقصان ہوا ہے، اس سے ملک کو بھی نقصان ہوا ہے۔ جی ملک عامر ڈوگر صاحب، اپوزیشن جماعتوں کا جو گرینڈ الائنس ہے اس کے کیا مقاصد ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بہت اچھا سوال ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کا جو گرینڈ الائنس ہے اس کے بنیادی طور پر مقاصد یہ ہیں کہ 8 فروری 2024 کو جو اس قوم کے مینڈیٹ پر سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا، اور کون نہیں جانتا کہ 8 اور 9 فروری کی درمیانی رات عوام کے ووٹوں کو جس طرح پامال کیا گیا اور 180 قومی اسمبلی کی کم و بیش ہم سیٹیں جیت رہے تھے، ہمیں ہرا کر 80-82 سیٹیں دے دی گئیں، اور وہ بھی ہمیں اس 80-82 سیٹوں پر بھی ہمارا وجود ان کو اسمبلی میں قابل قبول نہیں۔ آج دن تک ہمیں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا خصوصی نشستوں کی وہ بھی نہیں دیں۔ اب ہم اپنے ساتھ باقی سیاسی جماعتوں کو ملا کر ایک گرینڈ الائنس بنانا چاہتے ہیں۔ اس کا مقصد ہے آئین اور قانون کی حاکمیت، ہمارا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کی واپسی، اور اگر یہ کہتے ہیں 9 مئی کو کوئی واقعہ ہوا ہے اور 26 نومبر کو جو گولی چلائی گئی ہے اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن کا قیام۔ میرے بھائی کہتے تھے کہ جی سیاسی پارٹی، بھائی پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی ہے آج تحریک انصاف، کسی سے بھی پوچھ لیں، اسٹیڈیم ہو کراچی کا یا اسٹیڈیم ہو قذافی اسٹیڈیم، نعرہ ایک ہی لگتا ہے، کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان۔ آج عمران خان ایک سوچ کا نام ہے، ایک نظریے کا نام ہے۔ نہیں، پاکستان کو وہ کیوں بچائیں گے؟ پاکستان کو کیا خطرہ ہے اس وقت؟ سر پاکستان کو 2 صوبوں میں جو حالات ہیں، جو ملک کے اندر معاشی حالات ہیں، آئی ایم ایف کا بجٹ، آئی ایم ایف کا جو نمائندہ پاکستان میں اس وقت موجود ہے چیف جسٹس کو ملنے گیا، کبھی اس کی مثال ہے؟ یہ عدم اعتماد ہے نا، یہ سیاسی عدم استحکام ہے نا، یہ وہ اناج، لیکن آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے کیونکہ جوڈیشل کمیشن کے جو ممبران ہیں علی ظفر صاحب، انہوں نے تو پورا ایک ڈوزیر دیا آئی ایم ایف کو۔ جی سر، جی بالکل ہمارا دینا بنتا ہے کیونکہ ہم وکٹم ہیں۔ لیکن آج دن تک ہم بدترین پنجاب میں فسطائیت کا شکار ہیں، مقدمے بازی اور وہی ایف آئی آریں۔ ابھی 8 فروری کو میں نے ملتان میں پورا میں نے احتجاج کیا، مجھ پہ بھی ایک سنگین ایف آئی آر ایک اور کاٹ دی گئی۔ یہ ایف آئی آریں، یہ مقدمات، یہ جیلیں ہمیں ہمارے مقصد سے نہیں ہٹا سکتی۔ ہم انشاءاللہ حق کے راستے کے راہی ہیں اور اپنے حق کے راستے پر چلتے رہیں گے، اور اس وقت تک چلتے رہیں گے جب تک انشاءاللہ اس ملک میں رول آف لا نہیں آتا، عمران خان رہا نہیں ہوتا، ہمارے بے گناہ قیدیوں کا آج 2 سال ہونے کو ہے۔ ایسی کوئی نظیر ہے؟ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سیاسی پارٹیاں، آپ کہاں سے سیاسی پارٹی ہو؟ آپ تو فارم 47 کی پیداوار ہو۔ آپ نے 8 فروری کو کارکردگی دکھائی ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ کسی عام آدمی کو 1 سال میں آپ کی یہ جو مصنوعی فگرز ہیں، اعداد و شمار ہیں، اس پر کوئی فائدہ ہوا ہو۔
مجھے تو کہیں کچھ نظر نہیں آتا. اچھا طارق فضل چودھری صاحب, یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کی تقرری کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا آپ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ رہے ہیں جو 8 فروری 2024 والا کام یا واردات کو رپیٹ کر سکے؟ گزارش یہ ہے کہ میں بالکل الیکشن کمیشن کے جو چیف ہیں ان کی تقرری کے حوالے سے بات کرتا ہوں, لیکن ڈوگر صاحب نے جو بات کی ہے نا, میں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ یہ جو آپ 8 فروری کا الیکشن اور اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں, یا اپنے جو آپ کی اس وقت طرز سیاست جس کی میں نے بات کی, پرتشدد احتجاج اور وہ بھی فساد اور فتنے والا احتجاج, آپ کا جو الیکشن تھا 2018 کا تو سراسر آر ٹی ایس کی پیداوار تھے آپ, سارا کچھ تھے. اس سے پہلے الیکشن پہ اور زیادہ الیکشن کے الزامات لگتے رہے, لیکن ہم سسٹم کا حصہ بھی بنے اور ہم نے وہ حرکتیں نہیں کی جو آج کہتے ہیں نا اب نعرہ لگتا ہے کون بچائے گا پاکستان. وہ بھائی 4 سالہ دور جو آپ کا عمران خان کا رہا ہے, کون سا ایسا کام عمران خان نے پاکستان کے لیے کیا ہے کہ کل قوم امید کی نظر عمران خان کی طرف لگائے کہ وہ بچائے گا, سوائے تباہی پھیلانے کے عمران خان نے نہ اس دور میں کچھ کیا ہے اور نہ آئندہ اس سے کوئی توقع کی جا سکتی ہے. کوئی خیر کی بات کریں, کوئی سیاسی بات کریں, کوئی جمہوری بات کریں, کوئی ملک کو آگے لے کے جانے کی بات کریں, گالیاں, دوسروں کو الزامات اور وہ بیانیہ. یہ میں تحریک انصاف کی ایک بات میں آپ کو کروں گا کہ جس بیانیے کو یہ فروغ دیتے ہیں وہ جو ہمارے ملک کے مفاد اور ملک کی ترقی کے خلاف لوگ لگے ہوئے ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر, اس بیانیے کو یہ سپورٹ کرتے ہیں. ان کا بیانیہ ان کے کاموں کو سپورٹ کرتا ہے, ان کے ٹارگٹ کو سپورٹ کرتا ہے جو پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں لوگ. آگے جو آپ نے بات کی جی آئی ایم ایف کی, ڈوزیئر دیا, جب ہماری پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی ایک ڈوز انہوں نے دی تھی آئی ایم ایف کو کہ پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کرنا. وہ معاہدہ کو شہباز شریف کے ساتھ کر رہے تھے, ہمارے کسی منسٹر کے ساتھ کر رہے تھے, اسٹیٹ کے ساتھ کر رہے تھے. پوری ان کی کوشش تھی کہ آئی ایم ایف کو روکیں, پاکستان ڈیفالٹ ہو اور ان کا تماشا لگے. میں آپ سے تھوڑی سی اختلاف کی جسارت کروں گا مؤدبانہ انداز میں کہ تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کے دور میں آئی ایم ایف کے دباؤ پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو خود مختار ادارہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. آئی ایم ایف کے دباؤ پہ آئی ایم ایف سے ڈکٹیشن لی جا رہی تھی. آج وہی کام آپ کی حکومت کر رہی ہے. نہیں دیکھیں, ہم نے ان سے جو معاہدہ کیا ہے وہ کسی دباؤ کے تحت نہیں کیا. اسی معاہدے کے تحت تو وہ جوڈیشل کمیشن کے پاس جا کے بیٹھ گئے ہیں. نہیں, جوڈیشل کمیشن کے پاس اگر انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے, چیف صاحب سے ملنے کا انہوں نے ٹائم دے دیا ہے, ظاہر ہے اس میں گورنمنٹ کا کوئی ایسی چیز نہیں تھی, نہ ان کی معاہدہ نہ اس کی آگے جو آپ یہ کہیں کہ دوبارہ اس معاہدے کی جو تجدید ہونی ہے ان کا ان کنڈیشنلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس معاہدے کے تحت آئی ایم ایف نے آپ کی حکومت کو قرضہ دیا ہے اس میں گڈ گورننس اور بہت سے معاملات ہیں, تو اس لیے آئی ایم ایف والے پوچھنے گئے ہیں, کیونکہ کچھ لوگوں کے خیال میں رضا ربانی صاحب نے تو سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ آئی ایم ایف اب ایک نئی ایسٹ انڈیا کمپنی بن گئی ہے. میرے صاحب آپ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ گڈ گورننس وہ ریلیٹڈ ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریشن انتظامیہ کے ساتھ. چیف جسٹس صاحب کا جو منصب ہے وہ ایڈمنسٹریٹو منصب نہیں ہے. ججوں کی اپوائنٹمنٹ ٹرانسفر یہ ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں نا. ایڈمنسٹریٹو معاملات ججز کی ٹرانسفر میں سے کیا نکلنا ہے, جب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے 3 صوبوں کے جو ہائی کورٹس ہیں ان کے چیف جسٹس صاحبان کو لگایا گیا جو سینئر 3 جج, سندھ کے جو ہائی کورٹ ہیں ان کے سینئر 3 نمبر 1 اور 2 کو لگایا گیا. اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جو ٹرانسپیرنسی شاید اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ آپ کی وزیر اعظم صاحب کی کیبنٹ کے ممبر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی سپریم کورٹ کے جو 2 جج ہیں ان کے خلاف ریفرنس بھی دائر ہو سکتا ہے. ذرا ان کے الفاظ سن لے کے آئیں. 2 سینئر ججز جو سپریم کورٹ میں ہیں ان کے بعض معاملات میں ان کا جو طرز عمل ہے, یہ میری رائے ہے کہ ریفرنس بنایا جا رہا ہے یا نہیں بنایا جا رہا ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے, لیکن کہ یہ بنایا جا سکتا ہے. وہ ہر معاملے میں خط لکھتے تھے اور پھر خط جس کو لکھتے ہیں وہ خط اس کو بعد میں ملتا ہے, میڈیا میں پہلے پہنچ جاتا ہے. ایک ایسے پراپیگنڈے کا اگر آپ موجب بنے جو پورے ادارے کو ملائن کرے, اس کو کسی نہ کسی سمت جو ہے وہ مس کنڈکٹ سے جوڑا جا سکتا. تو گورننس کا معاملہ آ گیا نا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے قاضی فائزہ کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا 1 جج کے خلاف. رانا ثناء اللہ صاحب کے خیال میں اب 2 ججوں کے خلاف ریفرنس فائل. سر یہ گورننس کا معاملہ نہیں ہے, یہ اختیارات سے تجاوز کرنے کا معاملہ ہے. میں اگر ایز چیف وپ یا ہماری کیبنٹ کا کوئی ممبر, ایون ایم این اے پرائم منسٹر کو خط لکھ سکتا ہے, شاید میں نے لکھا بھی ہو کہ جناب یہ ایشوز ہیں, ہمارے آفس کو آپ کی فلاں سپورٹ چاہیے یا فلاں جگہ کے اوپر یہ ہماری کوئی خامی چل رہی ہے,
لیکن وہ خط پرائم منسٹر تک پہنچے 4 دن بعد, حامد میر صاحب تک پہنچے 5 منٹ بعد. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے خط آپ کے لیے لکھا ہے, آپ کا مطلب میڈیا کے لیے لکھا ہے. یہ بات اس طرح نہیں چلتی ہوتی. کل کسی نے پوچھا, پاکستان تحریک انصاف کے ایک آنریبل ممبر تھے ڈوگر صاحب کی طرح, میں ایک پروگرام میں تھا, کہ جناب یہ 26ویں ترمیم کی وجہ سے یہ خطوط لکھے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ ان خطوط کا 26ویں ترمیم پہ کیا فرق پڑتا ہے. 26ویں ترمیم 2/3 اکثریت سے پاس ہوئی ہے, 2/3 اکثریت سے ہی ریورس ہو سکتی ہے. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ عدالتوں کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو انڈو کریں. اچھا, یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے.